جانتے ہیں جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونے کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے، جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں۔ اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کچھ بھی تم تک نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم تک آنے والی ہر خیر اور تاخیر میری طرف سے ہے۔ یہ وسوسے اور یہ انتظار معجزوں سے پہلے ہونے والا امتحان ہے تمہارا، اس لیے کہ پہلے تمہیں وہ صبر سے روشناس کرواتا ہے، پھر جب تم توکل کی انتہا کو پہنچ جاتے ہو تو تمہیں اجر سے نواز دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر انسان کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ جسے فوراً ملنے کی چاہ ہوتی ہے اسے دیر سے گزارتا ہے تاکہ وہ صبر کرنا سیکھ سکے، اور جسے نہ ملنے کا خوف ہوتا ہے اسے خالی ہاتھ رکھ کر آزمایا جاتا ہے تاکہ وہ توکل کرنا سیکھ سکے۔ دیکھنا اللہ رب العزت تمہیں ایسے ہی نوازے گا جیسے وہ بنجر زمین کو اپنی رحمت سے سیراب کرتا ہے، بالکل ویسے ہی وہ تمہارے صبر سے تڑپتے ہوئے دل کو مطمئن کر دے گا۔ جیسے بھوک کے بعد وہ تمہارے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے، ویسے ہی وہ تمہارے لیے اس تکلیف کے بعد اپنی مدد اور آسانیاں لائے گا۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے درد میں گزارا ہوا ہر لمحہ عبادت ہے، اور درد و غم کی کیفیت میں کی جانے والی عبادتیں اور ریاضتیں میرا رب کبھی ضائع نہیں کرتا۔ دعا کا خانہ اللہ جل جلال جب تمہارا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب کے آخری صفحے میں دعا کا ایک خانہ بھی رکھتا ہے، اور پھر اس خانے کے اختتام میں وہ کن لکھ دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو اللہ جل جلال نے وہی دینا ہے جو وہ چاہتا ہے، حالانکہ اس نے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ دوں گا وہی جو میرا بندہ چاہے گا۔ اگر اللہ جل جلال کو تمہاری رضا کی پرواہ نہ ہوتی تو وہ تمہیں دعا کے آداب سکھاتا ہی کیوں؟ اگر ہاتھوں کی لکیریں نہ بدل سکتی تو وہ تمہیں معجزوں کا یقین دیتا ہی کیوں؟ وہ جو دعاؤں کا خانہ خالی ہے نا، اسے تم نے خود اپنی تڑپ سے بھرنا ہے۔ جو اللہ جل جلال نے تمہارے لیے چھوڑا ہے نا، اس کہانی کا اختتام تم نے خود لکھنا ہے۔ نصیب بدلنے کے لیے ہی تو دعاؤں میں دل لگائے جاتے ہیں، صرف نیک کاروں کی نہیں سنتا وہ، اس کے ہاں عبادتوں کے نہیں نیتوں کے صلے دیے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں، تم مجھے پکار کر دیکھو میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ دعائیں تو نصیب تک بدل دیتی ہیں۔ اللہ کے لیے تمہیں کچھ بھی دینا کوئی مشکل نہیں ہے، اور اللہ کے پاس تو کسی بھی چیز کی کوئی کمی ہی نہیں ہے۔ اللہ تو تمہارے
اور میرے جیسوں کو بنانے والا ہے۔ اللہ کے لیے تو ہمارے دل کی نہ بھرنے والی خواہشات کو بھرنا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ تم مانگو تو صحیح اللہ سے، اس امید کے ساتھ اللہ دے گا اور وہ ضرور دے گا۔ زندگی میں جب بھی تھکنے لگیں، مایوس ہونے لگیں، دنیا کے جھمیلوں سے گھبرانے لگیں تو ایک آیت مبارکہ یاد رکھیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یہ آیت آپ کا حوصلہ بڑھائے گی کہ دنیا کی آزمائشیں دائمی نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے، اور اس چھپی ہوئی آسانی کو پانے میں بھی رب العالمین کی مدد درکار ہے۔ بس صبر کریں، اللہ سے اس کی رحمت اور کرم کی امید رکھیں، وہ اللہ ہی مشکل کو آسانی میں بدلنے والا ہے۔ کبھی نا امید مت ہونا، جب اللہ دینے پر آ جاتا ہے نا تو سنبھالے نہیں سنبھلتا، اور اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دیتا۔ یقین رکھو، معجزے صبر کرنے اور ثابت قدم رہنے والوں کے لیے ہی ہیں۔ تو پھر ہمت مت ہارو، اگر وہ دعا کی توفیق دے رہا ہے نا تو جان لو وہ مان گیا ہے۔ دیر بس اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے اور قریب لا سکے، اور پھر تمہیں وہاں سے عطا کر سکے جہاں تمہارے مقدر کی بھی رسائی نہیں۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن ہم اپنی زندگی میں جو مشکل ترین دور سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، حقیقت میں وہی ہماری کہانی کا سب سے مضبوط اور متاثر کن موڑ ہوتا ہے، اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمارے انجام کو آغاز سے بہتر بنا دے گا، پر اس سے پہلے ہمیں اپنے حصے کی آزمائش سے گزرنا ہوگا، کیونکہ زمزم ایڑیاں رگڑنے سے ملتا ہے۔ بے شک اللہ نوازتا ہے، وہ رحمان ہے۔ یا اللہ، ہماری بہت سی دعائیں تیرے کن فیکون کی منتظر ہیں، اب تو کن فرما دے۔ اللہ کے حضور دعا کر دیں سب کے سب، ہماری جو مشکل اور جو دلی حاجات اللہ سن لے، پوری کر دے، عطا کر دے، مشکلیں ٹل جائیں، آفتیں ٹل جائیں، منزل مل جائے۔ اللہ پاک نہ جانے کس کی آمین قبول کر لے۔